اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک ٹی وی سے رب نواز لودھرا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کہ تیل کے بعد وہ قیمتی ٹیکنالوجی جس پر امریکہ اور چین لڑ رہے ہیں، مگر امریکہ یہ جنگ کیسے جیت رہا ہے۔ گزشتہ ایک صدی کے دوران تیل اور توانائی کے ذرائع پر کنٹرول نے دنیا میں جنگوں کو جنم دیا، مختلف ممالک کو غیر متوقع اتحاد کرنے پر مجبور کیا اور متعدد سفارتی تنازعات کو جنم دیا۔ مگر اب دنیا کی دو بڑی معیشتیں ایک اور اہم ٹیکنالوجی پر لڑ رہی ہیں اور یہ ٹیکنالوجی سیمی کنڈکٹرز ہیں، وہ چھوٹی مائکرو چپ جو ہماری روزمرہ زندگی کا اہم ترین جزو بن چکی ہے۔ سلیکون سے بنی یہ چھوٹی چھوٹی چپس 500 ارب ڈالر کی بڑی صنعت کا دل ہے اور اس صنعت کا حجم سن 2030 تک دوگنا ہونے کی توقع ہے۔ ماہرین کے مطابق جو ملک بھی ان مائکرو چپس کی سپلائی چین کا انتظام سنبھالے گا وہ دنیا کی سپر پاور بن جائے گا۔ چین ان مائکرو چپس کو بنانے کی ٹیکنالوجی حاصل کرنا چاہتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ، جس کے پاس یہ ٹیکنالوجی پہلے سے موجود ہے، چین کو دنیا سے دور اور الگ تھلگ کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے۔ امریکہ کی ٹفٹس یونیورسٹی کے ایسوسی ایٹ پروفیسر اور چپ وارز کے مصنف کرس ملر کہتے ہیں کہ دونوں ممالک واضح طور پر ایشیا پیسفک خطے میں ہتھیاروں کی دوڑ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ مگر اس دور میں اور بھی چیزیں شامل ہیں۔ ہتھیاروں کی اس روایتی دوڑ میں جہاں جہازوں اور میزائلوں کی زیادہ تعداد میں تیاری ہے، وہاں یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے الگورتھم کے معیار پر بھی ہے جو عسکری سسٹم میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ مگر اس وقت یہ جنگ امریکہ جیت رہا ہے، لیکن چین کے خلاف مسلط کی گئی مائکرو چپ کی یہ جنگ دنیا کی معیشت کو بدل رہی ہے۔ سیمی کنڈکٹرز کی تیاری کا عمل پیچیدہ، مخصوص اور مربوط ہے۔ ایک آئی فون میں مائکرو چپ ہوتی ہے جسے امریکہ میں ڈیزائن اور تائیوان، جاپان اور جنوبی کوریا میں تیار کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اسے چائنا میں اسمبل کیا جاتا ہے۔ انڈیا، جو اس صنعت میں بھاری سرمایہ کاری کر رہا ہے، مستقبل میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ سیمی کنڈکٹرز امریکہ میں ایجاد کیے گئے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مشرقی ایشیا ان کی تیاری کا مرکز بن گیا اور اس کی وجہ وہاں کی حکومتوں کی اس صنعت کے لیے مراعات اور سبسڈیز تھیں۔ اس نے واشنگٹن کو سرد جنگ کے دوران روسی اثر و رسوخ کے خطرے سے دوچار، خطے میں کاروباری تعلقات اور اسٹریٹجک اتحاد کو فروغ دینے میں مدد دی، اور یہ آج بھی ایشیا پیسفک خطے میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر رسوخ کے پیش نظر بہت مفید ہے۔ اس وقت مقابلہ وسیع پیمانے پر سب سے بہترین اور مؤثر مائکرو چپ بنانے کا ہے۔ ایسے میں یہ چپ جتنی چھوٹی ہوگی اتنا بہتر ہے۔ اس کی تیاری میں یہ چیلنج بھی ہے کہ سلیکون کے اس چھوٹے سے ٹکڑے پر کرنٹ کو روکنے اور گزرنے والے کتنے ٹرانزسٹر لگائے جا سکتے ہیں۔ کیلیفورنیا کی سلیکون ویلی میں قائم بین اینڈ کمپنی کے جیو وانگ کا کہنا ہے کہ ایسے سیمی کنڈکٹرز کی صنعت میں مورز لا کہا جاتا ہے، جس میں وقت کے ساتھ ساتھ مائکرو چپ پر ٹرانزسٹرز کی تعداد کو دوگنا کرنا ہے، اور اس ہدف کو حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو ہماری موبائل فون کو تیز کرتی ہے، ہماری فوٹو گیلری کو ابھارتی ہے اور ہماری اسمارٹ ڈیوائسز کو وقت کے ساتھ ساتھ بہتر اور جدید بناتی ہے اور سوشل میڈیا کے مواد کو مزید اچھا بنا کر پیش کرتی ہے۔ لیکن اس کا حصول کسی بھی مائکرو چپ بنانے والی بڑی کمپنی کے لیے بھی آسان نہیں ہے۔ سن 2022 کے وسط میں سامسنگ وہ پہلی کمپنی بنی تھی جس نے 3 نینو میٹر والی مائکرو چپس کی وسیع پیمانے پر تیاری کا آغاز کیا تھا، اور اس کے بعد سال کے آخر تک دنیا کی مائکرو چپ تیار کرنے والی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی اور ایپل کو مائکرو چپ
فراہم کرنے والی تائیوان سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ کمپنی نے بھی اس کو تیار کر لیا تھا۔ آپ کو سمجھانے کے لیے ہم انتہائی باریک تاروں کی بات کر رہے ہیں جو انسانی بال سے بھی باریک ہیں اور ان کی تعداد 50,000 سے 1 لاکھ تک ہوتی ہے۔ یہ چھوٹی مائکرو چپس بہت طاقتور ہوتی ہیں اور یہ دیگر قیمتی آلات جیسا کہ سپر کمپیوٹر اور دیگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے آلات میں استعمال ہوتی ہیں، جبکہ اس وقت دوسری مائکرو چپ کی مارکیٹ جو ہماری روزمرہ زندگی کی چیزوں کا حصہ ہے جیسا کہ مائکرو ویوز، ریفریجریٹرز اور یا واشنگ مشینیں وغیرہ میں استعمال ہوتی ہیں، لیکن مستقبل میں ان پرانی مائکرو چپس کے ختم ہونے کی امید ہے۔ دنیا کی زیادہ تر مائکرو چپس تائیوان میں تیار کی جاتی ہیں اور اسی لیے تائیوان کے صدر اسے سلیکون شیلڈ کا نام دیتے ہیں، یعنی عام زبان میں یہ چین سے تحفظ دیتا ہے جو اس خطے پر اپنا حصہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ چین نے بھی مائکرو چپ کی تیاری کو قومی ترجیح کے طور پر اپنا لیا ہے اور وہ سپر کمپیوٹر اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی صنعت میں بھاری سرمایہ کاری کر رہا ہے، تاہم اب بھی وہ اس صنعت میں عالمی لیڈر بننے کی دوڑ میں بہت پیچھے ہے۔ پروفیسر ملر کا کہنا ہے کہ گزشتہ 1 دہائی کے دوران وہ اس دوڑ میں بہت قریب آ گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو ہر مرتبہ طاقتور ممالک انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ترقی کرتے ہیں اور اپنے عسکری اور انٹیلیجنس کے نظام کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ چین کی مائکرو چپس کی طلب کو پورا کرنے کے لیے تائیوان اور دیگر ایشیائی ممالک پر اس کا انحصار امریکہ کو کھٹکتا ہے۔ امریکی صدر بائیڈن کی انتظامیہ مائکرو چپ ٹیکنالوجی تک چین کی رسائی کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ گزشتہ سال اکتوبر میں واشنگٹن نے اس ضمن میں وسیع پیمانے پر سخت اختیارات یا کنٹرولز کا اعلان کیا، جس کی وجہ سے کمپنیوں کے لیے مائکرو چپس، ان کو بنانے والی مشینیں یا امریکی ٹیکنالوجی پر مشتمل پروگرام چین کو برآمد کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے، چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی کیوں نہ ہوں۔ امریکہ نے اپنے شہریوں یا امریکی رہائشیوں کو چین کی بعض فیکٹریوں میں مائکرو چپس کی تیاری و پیداوار کی حمایت کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ امریکہ کی اس پالیسی نے طاقتور ایشیائی ملک چین کو بہت نقصان پہنچایا ہے، کیونکہ اس کی تیزی سے ابھرتی ہوئی چپ انڈسٹری کا انحصار درآمد شدہ ہارڈ ویئر اور انسانی صلاحیتوں پر ہے۔ ٹریوم چین میں پالیسی ریسرچ تجزیہ کار لنگھاؤ باؤ کا کہنا ہے کہ اس شعبے میں ٹیلنٹ بہت اہم ہے۔ اگر آپ چینی سیمی کنڈکٹرز کمپنیوں کے ایگزیکٹوز کو دیکھیں تو ان میں سے بہت سے لوگوں کے پاس امریکی پاسپورٹ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک میں تعلیم حاصل کی ہے یا ان کے پاس گرین کارڈ ہے، اور یہ چین کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ امریکہ اپنے ملک میں بھی زیادہ مائکرو چپس تیار کرنا چاہتا ہے۔ چپس اور سائنس لا کے تحت امریکہ میں ہی چپس تیار کرنے والی کمپنیوں کو $53,000 ملین کی گرانٹس اور سبسڈیز دی گئی ہیں۔ اس کا فائدہ TMC جیسی بڑی کمپنیاں اٹھا رہی ہیں، جو کہ تائیوان سے باہر پہلی بار $40 ارب کے 2 پلانٹس میں سرمایہ کر رہی ہے۔ مائکرون امریکہ میں میموری چپس بنانے والی سب سے بڑی کمپنی ہے، جو سپر کمپیوٹرز، فوجی سازوسامان اور کسی بھی ڈیوائس کے لیے ضروری ہے جس میں پروسیسر شامل ہے۔ مائکرون نے اگلے 20 سالوں میں امریکہ کی ریاست نیو یارک میں چپس بنانے کے پلانٹ میں تقریباً $100 بلین کی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کیا۔ مائکرون ٹیکنالوجی کے CEO سنجے ملہوترا کا کہنا ہے کہ قانون میں ہمیں پیداواری لاگت میں فرق کو کم کرنے کی اجازت دیتا ہے، جو کہ امریکہ بمقابلہ ایشیا میں موجود ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مائکرون ایشیا میں اپنے پلانٹس میں سرمایہ کاری جاری رکھے گا، کیونکہ اہم بات یہ ہے کہ اس سے عالمی سطح پر اس صنعت میں برابری ہوگی۔ امریکی پابندیاں چین کو اس ضمن میں شدید نقصان پہنچانے کا باعث بن رہی ہیں۔ ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ ایپل کمپنی نے پابندیوں کی وجہ سے چین کے سب سے کامیاب مینوفیکچرر ینگترے میموریز ٹیکنالوجی کارپوریشن YMTC کو خریدنے کا معاہدہ ترک کر دیا ہے، اور تجزیہ کار لنگھاؤ باؤ خبردار کرتے ہیں کہ ہواوے کمپنی کے ساتھ بھی یہ تجربہ دہرائے جانے کا امکان ہے۔ ہواوے، جو ٹیلی کمیونیکیشن کی بڑی کمپنی سامسنگ کے بعد دنیا کی دوسری سب سے بڑی اسمارٹ فون بنانے والی کمپنی بن کر عملی طور پر ناکارہ ہو گئی ہے۔ باؤ مزید کہتے ہیں کہ واشنگٹن کے لیے ایک چینی ٹیک کمپنی پر حملہ کرنا اتنا آسان تھا، مگر بیجنگ کے پاس اس کا جواب دینے کے لیے واقعی کوئی واضح حکمت عملی نہیں تھی۔
وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے امریکہ انفرادی طور پر کمپنیوں کو نشانہ بناتا تھا، لیکن اس بار اس کی کارروائی کا دائرہ پورے ملک تک پھیلا ہوا ہے۔ تو کیا چین کچھ کر سکتا ہے؟ اپنی مصنوعات اور خدمات کو واپس لینا یا اپنے برآمدی کنٹرولز کو مسلط کرنا خود کو فائدے سے زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے، خاص طور پر جب آپ کی اپنی معیشت تیزی سے سست ہو رہی ہو۔ بیجنگ نے اس ضمن میں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن سے احتجاج کیا، مگر اس ضمن میں اس تنظیم کے قرارداد آنے میں برسوں لگ سکتے ہیں۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ چین اپنی مائکرو چپ انڈسٹری کو مضبوط کرنے کے لیے سرمایہ کاری کو دوگنا کر سکتا ہے۔ گزشتہ برس اکتوبر میں چینی صدر شی جن پنگ نے کمیونسٹ پارٹی کے اجلاس میں کہا کہ ہم قومی ضروریات پر توجہ مرکوز کریں گے، ٹیکنالوجی کے کلیدی شعبوں میں جنگ جیتنے کے عزم کے ساتھ اپنی سائنسی اور تکنیکی تحقیق کو انجام دینے کے لیے اپنی طاقت کو جمع کریں گے۔ اس وقت چین کی مائکرو چپ صنعت کو یوکرین میں جنگ، بڑھتی مہنگائی اور چینی معیشت کے دوبارہ کھلنے سے پیدا ہونے والے معاشی بحران کا سامنا ہے۔ کورونا کی وبا کے معاشی اثرات کی وجہ سے بیجنگ یقیناً بہت احتیاط سے آگے بڑھے گا۔ ملر کا کہنا تھا کہ امریکی کمپنیوں، تائیوان کی کمپنیوں، چینی کمپنیوں اور دوسرے ممالک سے آنے والی ہر دوسری فرم کے درمیان بہت زیادہ مقابلہ ہوگا، مگر یہ صرف وہیں ہوگا جہاں جدید ترین میموری اور لاجک مائکرو چپس کی تیاری ہوگی۔ ایسے میں ہم امریکہ کو چین کی ان کمپنیوں سے دور رکھنے اور چین کو امریکی موجودگی کے بغیر اپنی سپلائی چین بنانے کی کوشش کرنے سے روکنے کی کوشش کرتا دیکھیں گے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ صنعت کے ایکو سسٹم کی تفریق ہو سکتی ہے، یعنی ایک چین میں مرکوز ہوگا اور دوسرا باقی دنیا میں۔ اس کے اثرات عالمی معیشت پر پڑیں گے اور تمام فریقین کو امریکہ یا چین میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے پر مجبور ہونا پڑے گا، اور یہ خطرہ بھی ہوگا کہ بہت سے لوگ چینی مارکیٹ تک رسائی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ چائنا اور امریکہ کی یہ لڑائی کیا رخ اختیار کرتی ہے۔